جب آپ لاہور آئے تو لاہور بالکل ایک تیز شہر ہے ہر لحاظ سے سر، تو کیسے سر آپ کی سپیڈ میچ ہوئی سر اس سٹی سے؟ سر کھانے میں کیا پسند ہے اور کپڑے آپ کے کون خریدتا ہے سر؟ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ سر آپ کی فیوریٹ لیڈر تھی، ان میں ایسی کیا خاص بات آپ نے سر دیکھی کہ آپ کو اتنا سر آپ کو انہوں نے متاثر کیا؟ سر جنگ کے ادارے سے سر بڑا پرانا آپ کا تعلق ہے، بیچ میں ایک فیز آیا آپ دنیا گروپ میں چلے گئے سر، وہاں بھی آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بڑا چلا، پھر واپس سر جیو آ گئے سر، یہ کیا اس کے پیچھے کہانی ہے؟ جنگ کیوں چھوڑا اور پھر واپس کیوں آئے سر؟ یہ جب پروگرام سٹارٹ ہوا تو آپ نے سر سوچا تھا کہ اتنا بڑا برانڈ بن جائے گا سر یہ پروگرام اور جیو کی پہچان بن جائے گا؟ قطعاً نہیں سر کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ کو لگتا ہو کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ میری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی؟ سر السلام علیکم۔ سر میڈیا ٹرینر، مصنف، کالم نگار، صحافی، سر کتنے حوالوں سے لوگ آپ کو جانتے ہیں، لیکن اصل میں سہیل وڑائے صاحب ہیں کون سر؟ ایک معمولی سا صحافی، ایک معمولی سا انسان۔ سر یہ تھوڑا سا آپ نے بڑا مختصر اپنا تعارف کروایا سر، لیکن سر آپ خود بھی تو اپنے آپ کو ایک انسان خود احتسابی بھی کرتا ہے کہ مجھ میں یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے، تو سر اپنے آپ کو کیسے؟ میں تو ابھی تک ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں وہ بھی کامیاب ہوں گا کہ نہیں۔ سر سی ایس ایس کا شوق تھا جناب کو، پھر لاہور آئے، جنگ میں جاب کی اور جنگ سے آپ کو کافی اچھا بھی لگا، تو سر یہ سی ایس ایس کا خیال کب آیا اور پھر کیسے ترک ہو گیا خیال؟ دیکھیں، ہم مڈل کلاس کی فیملی ہیں، تو مڈل کلاس میں اس زمانے میں، جس زمانے میں میں پڑھتا تھا کالج میں، اس زمانے میں دو پروفیشن تھے، یا ڈاکٹر بن جائیں یا انجینئر بن جائیں۔ ڈاکٹر میں بن نہ سکا، میرے اتنے نمبر نہیں تھے، اور اس کے بعد پھر اگلا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ سی ایس ایس کر لیں۔ ہم لوگ تو سرکاری نوکری اس زمانے میں یہی آپ کا سب سے بڑا مطمع نظر ہوتا تھا، وہ بس اس کی ساری تیاری تھی زندگی میں، لیکن چلے گئے اخبار میں اور بس اخبار کی نظر ہو گئے۔ مجھے ایسے لگا کہ میرا جو پیشن اور پروفیشن جو ہے وہ مل گئے۔ سر خوشاب کے علاقے جورا آباد سے تعلق ہے، بچپن بھی وہیں گزرا سر، اور سرگودا گورنمنٹ کالج سے سر تعلیم تھی آپ کی۔ سر لاہور کو جب آپ لاہور آئے تو لاہور بالکل ایک تیز شہر ہے ہر لحاظ سے سر، تو کیسے سر آپ کی سپیڈ میچ ہوئی سر اس سٹی سے؟ دیکھیں، یہ صحیح بات ہے، میں خود بھی بڑا ایک سلو آدمی ہوں، اور میں کہیں بھی نئی سچویشن میں جاؤں تو مجھے مشکل ہوتی ہے اس کی پیس پکڑنے میں، سر لیکن جب میں پیس پکڑ لیتا ہوں تو پھر جو تیز بھی ہوتا ہے میں اس سے آگے نکل جاتا ہوں، لیکن دیر لگتی ہے، ہمیشہ دیر لگتی ہے مجھے کسی بھی چیز کو سمجھنے میں، کرنے میں۔ سر کھانے میں کیا پسند ہے اور کپڑے آپ کے کون خریدتا ہے سر؟ کھانے میں ہر وہ چیز جو موٹا کرتی ہے وہ مجھے پسند ہے، پتہ نہیں کیوں۔ اور کپڑے جو ہیں، عرصہ دراز ہو گیا میں نے جا کے خریدے ہوں، بس بیوی میری بنا دیتی ہے، کوئی تحفہ آ جاتا ہے، بس اس طرح سے ہے۔ کوئی وہ جو اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک جا کے شاپنگ کرنی، وہ ہارڈلی کبھی کوئی۔ ابھی پچھلے کئی مہینے ہو گئے کراچی گئے تھے، وہاں ویسٹ کوٹوں کا کپڑا ہم نے خریدا تھا، ارے سوٹوں کا، نہیں تو وگرنہ کم ہی اب توجہ ہوتی ہے۔ سر موویز دیکھتے ہیں، آخری مووی کون سی دیکھی سر؟ میں موویز نہیں دیکھتا، میں کتابیں پڑھتا ہوں بس، میرا موویز کا شوق نہیں ہے، میں سسٹین نہیں کر پاتا اس کے ساتھ سپیڈ اپنی۔ تو سر کتاب آخری کون سی پڑھی سر آپ؟ کتابیں میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ آپ لاہور میں، لاہور کی بھی پرٹیکولر سر کوئی ایسی جگہ جو آپ کو بڑی پسند ہو کہ میں نے یہاں جا کے شام میں بیٹھتا ہوں یا جاتا ہوں؟ بس یہی کمرہ، یہی کرسی، ٹھیک ہوگا سر۔ باہر سبزہ نظر آتا ہے، پھول نظر آتے ہیں میری کرسی سے، ٹھیک ہے، گھر کے لوگ آتے جاتے نظر آتے ہیں، بس یہی۔ سر یہ بینظیر بھٹو صاحبہ سر آپ کی فیوریٹ لیڈر تھی سر، ان میں ایسی کیا خاص بات آپ نے سر دیکھی کہ آپ کو اتنا سر آپ کو انہوں نے متاثر کیا سر؟ وی این، سب سے زیادہ تو وی این، اور پھر اسٹرگل۔ شی واز این ایمباڈیمنٹ آف وی این اینڈ سمبل۔ اور پھر اس وقت ظاہر ہے جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، تو ظاہر ہے اس کے ہم سارے شہری وکٹم تھے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ سر جنگ کے ادارے سے سر بڑا پرانا آپ کا تعلق ہے، بیچ میں ایک فیز آیا آپ دنیا گروپ میں چلے گئے سر، وہاں بھی آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بڑا چلا، پھر واپس سر جیو آ گئے
سر یہ کیا اس کے پیچھے کہانی ہے؟ جنگ کیوں چھوڑا اور پھر واپس کیوں آئے سر؟ پہلی محبت کبھی کوئی بھولی ہے کسی کو؟ ٹھیک تو میری پہلی محبت اور پھر آخری محبت جنگ ہی ہے، اور یہ درمیان میں کوئی بے وفائی کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوئی۔ تو سر ویسے تو یہ تو آپ نے اپنے پروفیشن کے حساب سے بتایا، لیکن سر آپ ویسے بھی محبت پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، اور سر آپ کی کوئی پہلی محبت کوئی سر ناکام ہوئی ہو سر؟ نہیں، وہ محبت ناکام تو کبھی نہیں ہوتی نا۔ ٹھیک ہے سر۔ محبت تو دیکھو، جس کو آپ مادی ناکامی کہتے ہیں سر وہ بھی دراصل ابدی کامیابی ہوتی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہاں، بس اتنی بات ہے۔ سر کتابیں لکھنے کا شوق کہاں سے آیا؟ آپ فیلڈ میں استاد کس کو مانتے ہیں، اور آپ کس سے متاثر ہو کے سر آپ نے جرنلزم کو پراپر پھر شروع کیا سر؟ نہیں، میں دیکھیں جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں لکھنے والے، چاہے وہ ادب کے لکھنے والے ہیں یا اخبارات کے لکھنے والے ہیں، شاعر ہیں، میں سب کو میں نے پڑھا اور اب بھی پڑھتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں سب سے۔ اور اگر آپ یہ کسی صحافی میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ سب سے آپ کو اچھا دنیا کا کون سا لگتا ہے، تو وہ مجھے باب ووڈ برڈ ہے امریکہ کے، وہ اچھے لگتے ہیں، ان کی میں ہر کتاب پڑھتا ہوں۔ سر اور اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں کون لکھنے والا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو میں نے اشفاق صاحب کو بھی پڑھا ہے، منٹو کو بھی پڑھا ہے، سر اور بہت دلچسپی سے، اور سبکن پڑھا ہے ان کو۔ سر آپ نے اپنی والدہ کی الماریاں، ان کا جو سگار میز وہ بھی رکھا ہوا ہے گھر میں سر، اور گاؤں سے آئے اور نانی اور والدہ کے برتن بھی سجائے ہوئے ہیں سر، یہ اس کی کیا سر آپ کو کہ اس سے خاص انسیت تھی، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جو انسان کے اندر ہوتا ہے نا، سر مطلب مجھے وہ اپنے بزرگوں کی چیزیں، اپنے بزرگ، اپنے والدین، وہ کون ہے جو ان کو بھلا سکے؟ سر تو میں نے ان کی یادیں رکھی ہوئی ہیں، میں خوش ہوتا ہوں کہ بھئی وہ میرے ارد گرد بیٹھے ہیں سارے۔ سر نارملی انسان سوچتا ہے کہ کسی بات پہ ڈپریشن میں چلا جائے، پریشانی ہوتی ہے، تو اگر ماں باپ گزر جائیں تو سر ان کی یادیں کیا واقعی سر آپ کو اتنا پرسکون کر دیتی ہیں کہ آپ کا اگر بلڈ پریشر ہائی ہے وہ نارمل ہو گیا، پرانی یادوں کی وجہ سے سر آپ کی پریشانیاں کم ہو گئی؟ سر یہ واقعی ہوتا ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، یادیں تو کبھی انسان سے رخصت نہیں ہوتی۔ جی سر۔ سوال یہ ہے کہ کیا یادوں کو بھلانا ہے؟ کوئی تلخ یادیں ہیں تو لوگ ان کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بڑی خوشگوار یادیں ہیں اپنے خاندان سے، سر خاندان کے ہر فرد سے، بہت آئی واز موسٹ لوڈ بوائے، تو مجھے تو وہ ان کی ہر چیز سے انسیت ہے، تو میں اس انسیت کو یاد کرتا ہوں۔ میرے گھر کا یہ حصہ ماڈرن ہے، اور وہ حصہ جو ہے میرے ماضی ہے، میرے پیرنٹس کا، میرے بزرگوں کا۔ کافی پرانا ایک دروازہ بھی سر لگایا ہوا آپ نے جی، یہ بھی سکھ دور کا دروازہ ہے۔ سر فارغ وقت میں آپ پرندوں کے ساتھ اور جو یہ بھی وقت گزارتے ہیں سر اس کے پیچھے کیا لاجک ہے سر؟ علامہ اقبال نے کہا، جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں کبوتر اڑتے ہوں سر اور ان کے پروں کی سرسراہٹ میں سن سکوں تو میری صحت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بھی ان کی یہ بات پڑھ کے، اگرچہ مجھے یہ تو یقین نہیں ہے کہ میری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جی، لیکن مجھے فیلنگ وہی آتی ہے کہ ان سے زندگی کا تاثر ملتا ہے۔ تو سر یہ واقعی میں نے سب پرندے آزاد رکھے ہوئے ہیں گھر میں، کسی پرندے کو ہم کیج میں بند نہیں کرتے، ماسوائے رات کو ان کی حفاظت کے لیے، سارا دن وہ کھلے رہتے ہیں۔ سب پرندے وہ ہیں، کبوتر ہیں، مور ہیں، تتری ہے، ٹھیک ہے، ڈاگ ہے، سب، کوئی کسی کو باندھتے نہیں ہم، کیونکہ ہم آزادی پہ یقین رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہ بڑی معنی خیز بات ہے آپ کی۔ سر یہ جو آپ کا پروگرام ہے سر ایک دن جیو کے ساتھ، سر بڑے خوبصورت اور ایک برانڈ ہے، جیو کی پہچان بھی ہے پہلے دن سے۔ یہ سر آئیڈیا کا جو سر بانی کون تھا اور یہ نام کس نے سر رکھا سر؟ دیکھیں، آئیڈیا کا بانی تو یوں سمجھیے کہ بھئی یہ ایک پروگرام ہم کرتے تھے ایک دن سیاستدان کے ساتھ، اخبار کے لیے، جی یہ وہی ڈیولپ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے ادارہ ہی اس کا بانی مبانی ہے، جی سر، میں تو ایک میزبان ہوں اس کا، برانڈ بھی ان کا ہے، اور انہیں کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ تو سر یہ جب پروگرام سٹارٹ ہوا تو آپ نے سر سوچا تھا کہ یہ اتنا بڑا برانڈ بن جائے گا سر یہ پروگرام اور جیو کی پہچان بن جائے گا؟ نہیں، قطعاً نہیں، میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ کوئی
8-10 किस्तें भी चल जाएं तो बढ़िया है। फिर जब 10-12 चल गई, उस ज़माने में पता नहीं 18 चलती थी कि 12 चलती थी, कोई एक होता था स्पेल, जी सर। तो बड़ी उस वक्त दुआएं की कि ये साल चल जाए, साल चलेगा तो शायद हम भी मशहूर हो जाएं। फिर वो 1 साल चला, फिर दुआ की कि या अल्लाह ज़रा और चला दे, तो बस वो चलता आ रहा है। तो सुहेल साहब, ये प्रोग्राम में आपने, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिनको लोग जानते हो और उनका इंटरव्यू ना किया हो। अब तो एक अरसा दराज से हम देखते हैं, मुझे यकीन है कि आपको लोग खुद फ़ोन करके कहते होंगे जी हमारे साथ भी प्रोग्राम कर ले, इतना माशाल्लाह ये कामयाब प्रोग्राम है। सर आज तक का आपका बेस्ट इंटरव्यू सर कौन सा है जो आप रेट करते हैं? असल में मेरे अंदर ना कोई पुरानी रूह है, सर। तो वो मुझे पुराने लोग अच्छे लगते थे, वली खान, नजमुल खटक, अताउल्ला मैंगल, अकबर बुख्ती, बेनज़ीर भुट्टो, तो ये लोग, मलिक कासम, ये लोग मेरे फेवरेट थे। जी सर। शायद उसकी जो भी वजह हो, बचपन से आइडियलाइजिंग होगी, कुछ होगा, तो मुझे सबसे ज़्यादा इन्हीं के साथ ही मज़ा आया इंटरव्यू करके। चाहे वो अब्दुल वली खान थे, चाहे वो अताउल्ला मैंगल थे, चाहे नवाब अकबर बुख्ती थे, चाहे नवाबज़दा नसरुल्लाह था, बेनज़ीर भुट्टो थी, तो यही मेरे फेवरेट्स हैं। सुहेल साहब, ये इतने बड़े आपने नाम लिए, अभी हम अगर 2024 की बात करें तो कुछ गुज़िश्ता कुछ आपके इंटरव्यू, जिसमें एक महक अली का इंटरव्यू भी है, स्टेज डांसर्स के भी इंटरव्यूज़ आते हैं, टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स के भी आते हैं, तो सर ये क्या मजबूरी है कि ये करना पड़ेगा आपको भी? आप जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट को भी करना पड़ेगा शायद, डिजिटल को सर देखते हुए, इसकी क्या लॉजिक? नहीं, ये नहीं बात। ये जब मैंने इंटरव्यू शुरू ही किए सर, तो उस वक्त ये क्वेश्चन 2002 में भी था। अच्छा जी। ये जो आज 22 साल बाद आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल उस वक्त भी था। जी सर। तो क्या इन लोगों के इंटरव्यूज़ के लिए कोई और सुहेल बड़ाइच रखा जाए जी, या इसी सुहेल बड़ाइच को रखा जाए? लेकिन सर इनका करना ज़रूरी है सर। जी ज़रूरी तो है ना। आप सोसाइटी में, क्या तवाइफ सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या महक अली जो है वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? करना तो सारी सोसाइटी को है। जी जी। तो हमारा कोई टारगेट सिर्फ ये तो नहीं है ना कि बड़े जो सिर्फ नमाज पढ़ते हों उन्हीं के इंटरव्यू करने हैं, जो डांस करते हैं उनके भी करने हैं। तो वो हमारे लिए ये फ़र्क नहीं है। अब तो वो उस वक्त ये फ़ैसला मुश्किल था कि भाई, क्या मैं खुद बड़ा हेजिटेंट था कि क्या मुझे तो सिर्फ सियासत का पता था कि क्या मैं शोबिज़ में कामयाब भी हो सकूँगा कि नहीं, क्या मैं उसमें सवाल करने के काबिल भी हूँ, लोग भी डाइजेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो लेकिन अल्टीमेटली अदारे ने फैसला किया कि नहीं, यू हैव टू डू एवरीथिंग। बिल्कुल ठीक है सर। सर आपकी सहाफ़त, आपको क्या लगता है दूसरों से मुख्तलिफ कैसे है सर? नहीं, मुश्किल तो कोई नहीं है, ना मुख्तलिफ तो कोई नहीं है। सारे लोग जिस तरह से उन्होंने सीख के आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी सीख के आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर ये अभी सर कितना अरसा सर आपको सहाफ़त में हो गया सर? जी, मैं 1985 दिसंबर से हूँ। तकरीबन सर, तकरीबन कह सकते हैं 39 साल हो 39 गए। साल। 40 सर साल हो 2024 में जो आज पाकिस्तान में सहाफ़त हो रही है सर, क्या सहाफ़त हो रही है सर अभी? हो रही है। देखने का अंदाज है। मुझे तो प्रोग्रेस ही लगती है। मुझे तो कभी कोई मायूसी नहीं हुई। ज़िंदगी मुझे बड़ी खुशगवार लगती है। उम्मीद मेरी बहुत जुवान है। मैं तो मायूसी के करीब भी नहीं पटकता। अगर कभी किसी लम्हे आए भी तो मैं उसे झटक देता हूँ। सर शादी सर आपकी सर अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज? प्योरली अरेंज। प्योरली अरेंज मैरिज। लेकिन सर आप मोहब्बत, वही पुरानी बात सर, पहले वाला सवाल मेरा सर, अगर आप लाइक करते थे कि लव मैरिज होनी चाहिए इंसान की? नहीं, सच्ची मैं बताऊं कि मुझे उस वक्त भी मेरी दोस्ती थी, मेरे उस वक्त भी मेरी क्लास फेलोज थी, मेरे आगे पीछे लोग थे, लेकिन उस वक्त के माहौल के मुताबिक मुझे अरेंज मैरिज ही सूट करती थी। मैं एक फैमिली का हिस्सा था, हम जॉइंट फैमिली थे, तो वो उसके जॉइंट फैमिली के कुछ तकाजे होते हैं जिसमें आप सब ने दूसरों को स्पेस देनी होती है। तो वो उस वक़्त सिर्फ मैं ये आज़ादी से फ़ैसला नहीं कर सकता था, मैंने दूसरों को भी स्पेस देनी थी, अपने पेरेंट्स को, अपने मेरी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे चचा, तो उसमें यही सूट करता था और बड़ा अच्छा चला, ये फ़ैसला ठीक रहा। सर साहब, कभी कोई इंटरव्यू में ऐसा सवाल है, वैसे तो आप बड़े धीमे अंदाज से सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई ऐसा सवाल किसी ऐसी शख्सियत से किया हो
کہ وہ ریکارڈنگ رکوانی پڑ جائے؟ کئی دفعہ ہوا ہے، بابرا شریف، طاہرہ سید، کئی سیاستدان ناراض ہو گئے ہوں؟ ناراض ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ سر کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو لگتا ہو کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جس پہ میری زندگی تبدیل ہو کے رہ گئی سر؟ میرا خیال ہے یہ ایک دن جیو کے ساتھ ہی وہ پوائنٹ ہے جس نے میری زندگی تبدیل کی۔ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں کہ میں وہ نہیں رہا جی سر۔ جو میں اس پروگرام شروع کرنے سے پہلے تھا، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ کسی کی کوئی چیز اچھی آ گئی ہے، کسی کی شاید بری چیز بھی مجھ میں آ گئی ہوگی، تو میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے اس سے۔ سر آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا اور آپ نے ان کے کپڑوں سے لے کے جو ان کے رومانس تک کے سارے قصے تقریباً کھولے سر آپ نے۔ خان صاحب کو سر ایک انٹرویو دیتے ہوئے کیسی شخصیت آپ نے پایا سر؟ نہیں، انٹرویو میں وہ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں، میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ انٹرویو اور خاص کر ان کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہے۔